3 رمضان کریم کو شہزادی کونین سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں اور حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ لاڈلی شہزادی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادی ہیں، جن میں سب سے چھوٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ سرکار کی تشریف آوری سے پہلے بیٹیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا، تکلیف سمجھا جاتا تھا۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ بڑا مغموم ہو جاتا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور لوگ ماتم کرتے، چہرہ شرمندہ ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کی ریت وہاں پر عام تھی۔ ایسے شخص کو برا نہیں کہا جاتا تھا، جو اپنی بیٹی کو قتل کرتا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی مذمت بیان کی ہے، بارہا اس کی مذمت بیان کی۔ حتی زرتم المقابر، جب قبروں کو کھولا جائے گا تو پھر پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اس بیٹی کو جس کو بلا وجہ بغیر کسی جرم کے پیدا ہوتے قتل کر دیا، اس کو پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں بیٹیوں کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ قاتل سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں، یہ پوچھے گا بھی نہیں اس سے تو نے کیوں قتل کیا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ غضبناک اتنا ہے کہ اس سے بات نہیں کر رہا۔ اس بیٹی سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس دور میں بیٹیوں کی محبت دلوں میں پیدا کی، لوگوں کو بتایا کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ جب بیٹی کا باپ ہونا باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا، اس دور میں حضور نے کہا الفاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایسے ہی نہیں بیٹیوں کی محبت دلوں میں آئی، ایسے ہی نہیں آج ہر کوئی بیٹی سے محبت کرتا، باپ بھی بیٹی سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے محبت کرتا ہے، اور بوڑھے باپ کو پوچھے تیری سب سے بڑی خواہش کیا، وہ کہتا بس بیٹی کی شادی کر دوں، اس کو عزت سے میں بیاہ دوں اور اس کا مستقبل میں اچھا کر دوں، بیٹے تو خود ہی معاملہ ٹھیک کر لیں گے۔ تو بیٹیوں کی یہ بے انتہا محبت اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس معاشرہ میں جب بیٹیوں سے نفرت تھی کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام اتنی عزت عطا فرماتے شہزادی کو کہ جب سیدہ تشریف لاتی تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ بیٹوں کو ہم عزت دیتے ہیں، بیٹیوں کو پوچھتے بھی نہیں، بیٹوں سے مشورہ بیٹی سے نہیں مشورہ۔ تو حضور علیہ السلام جب سیدہ آتی تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے، اپنے راز کی باتیں ان سے کیا کرتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب مرض الوصال تھا تو ایک دن حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں قریب کیا اور کان میں آہستہ سے بات کہی، وہ بات سن کر رونے لگ گئیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر قریب کیا، پھر کان میں کوئی بات کہی تو وہ بات سن کر ہنسنے لگ گئیں۔ کہتی میں نے پوچھا کیا بات کہی تھی، کہا نہیں وہ راز ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو بعد میں میں نے ایک بار پوچھا وہ کیا بات تھی، تو مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں کہا ہے کہ اس مرض میں میرا اب پردہ ہوگا، وصال ہو جائے گا، میری ظاہری حیات طیبہ کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگ گئی، میں مغموم ہو گئی کہ بابا حضور دنیا سے جا رہے ہیں، ظاہری حیات طیبہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ پھر حضور نے قریب کیا،
اور قریب کر کے کان میں کچھ کہا۔ وہ کیا کہا؟ حضور نے مجھے یہ کہا کہ بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گی وہ تو ہی ہے، خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ تو ہی ہے۔ میں سن کر خوش ہو گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جدائی کا لمحہ میرا طویل نہیں ہوگا۔ اب اس فرمان سے کیا کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتون جنت سیدہ کی وفات کا پتہ تھا کہ وفات کب ہوگی، یہ بھی پتہ تھا کہ خاتمہ بالخیر ہوگا، یہ بھی پتہ تھا کہ قبر کے سوالات اور دیگر معاملات میں کامیابی ہوگی، اور یہ بھی پتہ تھا کہ جنت میں مقام فاطمہ کا میرے ساتھ ہوگا۔ یہ سب علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میری والدہ ماجدہ نے مجھے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں کب حاضر ہوئے؟ میں نے کہا جی اتنا عرصہ۔ تو والدہ نے اجازت دی کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ والدہ کی خواہش کیا تھی؟ میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ امام ترمذی نے جامع میں اس کو لکھا ہے، سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز مغرب پڑھا کر تشریف لے جا رہے ہیں، میں حضور کے پیچھے تھا، اندھیرا تھا، حضور کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ حضور کی باتیں ختم ہوئیں تو میں تھوڑا سا آگے بڑھا، سرکار کریم علیہ السلام نے مجھے آواز دے کر کہا وہ پیچھے آنے والے تو حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ اچھا کیوں آیا تھا؟ کہتے ابھی عرض نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں۔ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ تو جانتا ابھی میں کس سے باتیں کر رہا تھا؟ حضرت حذیفہ سے کہا تو جانتا کس سے باتیں کر؟ نہیں یا رسول اللہ، یہ ایک فرشتہ ہے جو پہلی بار خاص اجازت لے کر زمین پر آیا ہے اور مجھے یہ پیغام دینے آیا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ اب ہاتھ پہ کام کی وجہ سے چھالے پڑ جاتے تھے، چکی چلاتی خود ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے، مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے کمر پر نشان تھے، سخت مشقت بھی کرتی، عبادت بھی کرتی اور ساری رات عبادت کرتی رہتی۔ ایسی بھی روایات ہیں کہ ساری رات سجدے میں رہی، جب اذان کی آواز آئی تو بے قرار ہو کے سر اٹھایا اور کہا مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی کیوں ہیں؟ ایک رات ایسی دے دے کہ فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر لے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی خادم مل جائے جو کام میں معاونت ہو جائے، کوئی غلام میسر آ جائے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹی وہ تو نہیں ہے میرے پاس، تجھے اس سے بہتر نہ کچھ دے دوں؟ اب حضور کے پاس کیا نہیں ہے؟ مالک کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جو فرما رہے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی، تو کیا فرمایا بیٹی نہیں، خادم نہیں، تو میں اس سے بہتر نہ کچھ دے دوں؟ جی یا رسول اللہ، جی بابا عطا فرمائے۔ فرمایا 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ، 33 بار پڑھا کرو الحمدللہ، 34 بار پڑھا کرو اللہ اکبر، یہ خادم سے بہتر ہے۔ کیسی تربیت فرمائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا مزاج بنایا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت فاطمہ بڑی خوش ہوئی، کہتی یا رسول اللہ میں خوش ہوں، آپ نے خادم سے بہتر مجھے عطا فرما دیا۔ یہ تسبیحات فاطمہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے، اولین یہ تحفہ حضور نے حضرت فاطمہ کو عطا فرمایا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے غلاموں کو عطا فرمایا۔
جب غریب صحابہ نے کہا حضور امیر صحابہ بہت خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، تو حضور نے پھر انہیں بھی یہ تحفہ عطا فرمایا، فرمایا تم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو، ان سے زیادہ تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کا نکاح، اللہ اکبر۔ آج کا جو ہمارا دور ہے نا معاشرہ ہے، اس مناسبت سے یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جب رشتہ کے لیے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ زندگی بھر آپ نے شفقت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بچپن سے ہی گود میں لے لیا تھا، آپ کے والد عیال دار تھے اور بڑا خاندان تھا، تو آپ نے بچپن سے ہی ان کو لے لیا تھا، ان کی پرورش فرمائی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے قبول فرمائیں اور داماد ہونے کا شرف عطا فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وہ تیرے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک اونٹ ہے جس سے میں پانی بھرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تلوار تو اپنے پاس رکھو، اس سے پھر تم نے جہاد بھی کرنا ہے، شیر خدا تھے نا، جہاد کرنا ہے، اور اونٹ کی تمہیں ضرورت ہے، اس سے پانی بھی بھرنا ہوتا ہے اور پھر سفر بھی کرنا ہوگا، اس پر بوجھ بھی ڈالنا ہوگا۔ زرہ کو تم فروخت کر دو اور زرہ سے مہر کی رقم ادا کر دو۔ ایک اور روایت ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تمہارے نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت دی، اعلان فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ بیچنے کے لیے بازار جاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرہ کو خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد اس کی قیمت حضرت علی کو بطور تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔ خریدنے کے بعد زرہ حضرت علی کو بطور تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ساری بات عرض کر دی اور درہم حضور کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ درہم کی مقدار میں کئی روایات ہیں۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، تو وہ دراہم جو تھے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے۔ اب اس میں کئی اختلاف ہے، لیکن زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ اس کا وزن جو مہر کی رقم تھی، جو چاندی تھی، وہ 150 تولہ تھا۔ 150 تولہ چاندی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر تھا، حق مہر جو تھا وہ 150 تولہ چاندی تھا۔ تو یہ میں اس لیے ذرا وضاحت سے کلیئر کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، 400 مثقال ہو یا 150 تولہ ہو ایک ہی وزن بنتا ہے، کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ خوب دھوم دھام سے سارے خرچ ہو جاتے ہیں۔ جب مہر کی بات ہوتی تو لوگ کہتے ہیں جی شرعی مہر کریں۔ شرعی مہر کا مطلب جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جو کم سے کم ہو وہ کریں، کم سے کم ہو۔ کم سے کم کیا، وہ تو 10 درہم ہے، تو پھر یہی آگے سے کہہ دیا جاتا ہے بھئی کم سے کم 10 درہم ہے، اس سے کم پر نکاح ہو نہیں سکتا، اس سے کم پر نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی جو سب سے کم ہے اس پر نکاح کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ تربیت نہیں کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے آپ کے سامنے، اس دور میں بھی لوگ امیر تھے، لوگوں کے پاس دینار وافر مقدار میں موجود ہوتے تھے، دراہم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوتے تھے، اگرچہ بینک نہیں تھے اور بینک بیلنس والا وہ تصور نہیں تھا، لیکن مالدار تو لوگ اس دور میں بھی تھے، مال مویشی بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ اس دور میں بھی تھے لوگوں کے پاس۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ زرہ بیچی، وہ ایک جالی کا لباس ہے جو جنگ کے لیے پہنا جاتا ہے، اپنے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، وہ زرہ بیچی ہے، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق مہر وصول فرمایا، وہ 150 تولہ چاندی ہے، آج کے حساب سے بھی ایک بڑی قیمت بنتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں تصور کیا ملتا ہے، حق مہر معمولی نہیں ہونا چاہیے، حق مہر اچھا اور بہترین ہونا چاہیے۔ یہاں سے ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے
جو جہیز خریدا اس حق مہر کی رقم میں سے خریدا. وہ جو 150 تولہ چاندی آپ کو پیش کیا گیا اس میں سے آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں اور بستر خریدتے ہیں, ایک تکیہ خریدتے ہیں, ایک مشکیزہ خریدتے ہیں, ایک چکی خریدتے ہیں. تو یہ چند چیزیں گھر کی خریدتے ہیں. یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کا سامان تھا. اب جہیز کا بوجھ جو ہم نے بیٹی والوں کے اوپر ڈال دیا یہ شریعت کے خلاف ہے. بطور تحفہ اگر والدین اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو اس کی اجازت تو ہے, لیکن جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے یہ جائز نہیں ہے. یہ لڑکے والوں کے لیے ڈیمانڈ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اور جہیز کم ہونے کی صورت میں ظلم کرنا تو بالکل حرام ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کہا جی, لیکن وہ ایسی باتیں سناتے رہتے ہیں, زندگی بھر بیٹی کو باتیں سناتے رہتے ہیں. میں ایسے بہت سے واقعات کو جانتا ہوں. مجھے ایک بابا جی کام کرتے تھے ادھر مسجد کا, تو میں نے انہیں جب بھی دیکھا بڑا خوش خرم دیکھا. ان کی نگاہ کبھی جھکی نہیں دیکھی. تقریباً 1 ماہ یہاں پہ انہوں نے کام کیا, ایک خاص کام تھا یہاں پہ ادارے کا. خودداری بہت زیادہ, کسی چیز کی انہیں پیشکش کرنی نہیں جی میری جو مزدوری وہی لوں گا. اسی بابا جی کا مجھے فون آیا, کہنے لگے بڑے پریشان, کوئی کام مل جائے, تھوڑی لیبر پر مل جائے, مجھے دلا دو, میں کام ضرور کروں گا. رونے جیسی آواز ہے. میں نے کہا بابا کیا ہوا آپ کو؟ مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ بندہ تو بڑا خوددار تھا, یہ تو کام بھی بڑے نخرے سے کرتا تھا, آج کیا ہوا؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتا حضرت جی کیا بتاؤں, بیٹی کی شادی کی ہے, بوجھ اتنا پڑ گیا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. یہ وہ رسم ہے جو ہم نے ہندوؤں سے سیکھ لی ہے کہ بڑا جہیز دینا ہے اور مہنگی سے مہنگی چیزیں دینی ہیں اور پھر پورے محلے کو دکھانا ہے. اس میں امیروں کی بچیاں بھی ہیں, غریبوں کی بھی ہیں, سب کو آپ جب دکھائیں گے وہ جہیز کا سامان تو غریب کی بیٹی پر کیا گزرتا ہوگا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سوچنے والی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو حضرت فاطمہ کی شادی پر بڑا عظیم الشان اہتمام کر سکتے تھے. حضور چاہتے تو جنتی کھانے نہیں پہنچ سکتے تھے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جبریل امین سے کہتے جا جبریل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ فاطمہ کے لیے جنتی حلے اور لباس ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ تو محبوب کی بات رد نہیں فرماتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا, پر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سادگی اختیار فرمائی اور بیٹی کو سادگی کا درس دیا تاکہ غریب امتیوں کا سر فخر سے بلند رہے, غریب کی بیٹی کا سر نہ جھکے. عزت نفس کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام پر خیال فرمایا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو چلنے پھرنے گفتگو کرنے میں حضور کے مشابہ نہیں دیکھا. شرم و حیا کتنی ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت قریب ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں تیمارداری کیا کرتی تھی. میں نے دیکھا ایک دن حالت قدرے بہتر ہے تو حضرت فاطمہ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں, لباس تبدیل کیا, قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں اور کہنے لگی امی جان. حضرت ام سلمہ ام المومنین ہے نا, اس مناسبت سے کہنے لگی امی جان میں نے غسل کر لیا ہے, اب میرا لباس جو ہے وہ بھی میں نے پہن لیا, اب اس کو کھولنا نہیں ہے, مجھے کوئی غسل نہ دے, میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے. کہتی ہیں انہی ایام میں نے دیکھا آپ کے چہرے پر فکر ہے, پریشانی ہے. میں نے کہا سیدہ کس بات پر ملول ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں جب میری میت کو لے کر جایا جائے گا تو لوگ میرے جسم کو دیکھیں گے, جسم کے اوپر چادر ہے, کپڑا ہے, تو میرے جسم کا ابھار دیکھیں گے,
مجھے اس پر حیا آ رہی. تو کہتی کسی نے عرض کیا کہ فلاں علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ میت کے اوپر ایک بانس کا کور ڈال دیا جاتا ہے, اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے, تو اندر سے مردے کا جسم جو ہے اس کی حیت محسوس نہیں ہوتی. تو وصیت فرمائی پھر میرا بھی ایسا ہی اہتمام کرنا. یہ عالم ہے پردے کا. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت علی نے روایت کیا کہ میں نے سمعت رسول اللہ, میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا, یا اہل الجمع غضوا ابصارکم, اے اہل محشر اپنے نگاہوں کو جھکا لو, عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر, اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنہوں نے اپنی پاک بازی کی, اپنی پردے کی, اپنی حیا کی خوب نگہبانی کی ہے, اللہ قیامت کے دن انہیں یہ انعام عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر عطا فرمائے, ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو, گھر والیوں کو, سب کو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی سیرت طیبہ سے اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.